سن لیجئے، شادی سے زیادہ بابرکت چیز اور کون سی ہو سکتی ہے؟ لیکن شادی کے موقع پر بھی جناب محمد رسول اللہ نے لڑکی والوں کو کھلانے کا حکم نہیں دیا ہے، اور نہ ہی کسی کو یہ کہا ہے کہ وہ لڑکی والے کے یہاں کچھ کھائے۔ مستد احمد کے ان الفاظوں پر غور کرو جس کو البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ فرمایا جو لڑکی والے کے یہاں باراتی بن کر گیا، دخل سارقا وخرج سارقا، وہ چور بن کر گیا اور ڈاکو بن کر نکلا۔ اور مسند احمد کے دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ جو بغیر دعوت کے کسی کے یہاں کھانا کھانے گیا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے تھوکا اور اس نے چاٹا۔ آپ لڑکی والے کے یہاں بغیر دعوت کے جاتے ہیں، معاف کیجیے گا، کہہ لینے تو مجھے بہت دنوں سے یہ بھڑاس تھی میرے دل میں۔ بھائی صاحب لڑکی والے کے یہاں بغیر دعوت کے تو نہیں جاتے ہیں، لڑکے والے کے یہاں سے دعوت آتی ہے بارات کی، تو لڑکے والے کے یہاں سے آتی ہے اس کے یہاں کھاؤ۔ لڑکی والے کے یہاں کیوں جاتے ہو آپ کھانے کے لیے؟ نہیں صاحب، لڑکی کے باپ نے لڑکے کے باپ کو اجازت دے دی تھی کہ آپ 200 آدمی باراتی لا سکتے ہو۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ نے لڑکی کے باپ کی مجبوری کو اس کی اجازت سمجھ لیا ہے۔ اس نے یہ اجازت اس لیے دی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے تمہاری یہ شرط پوری نہیں کی تو میری لڑکی کے ہاتھ پیلے نہیں ہوں گے۔ تم نے لڑکی کے باپ کی مجبوری کو اس کی اجازت سمجھ لیا ہے۔ آؤ انڈیا کے اندر، میں کسی کی تعریف اس کے منہ پہ کرنا بہتر نہیں سمجھتا ہوں۔ یہ ہمارے آفاق بھائی بیٹھے ہیں، کتنی غریب لڑکیوں کی شادی انہوں نے انڈیا میں کرائی ہے۔ اللہ کے رسول کی اگر حدیث نہ ہوتی تو میں بہت کچھ کہتا ان کے بارے میں، لیکن حدیث روک رہی ہے مجھے کہ کسی کی تعریف اس کے منہ پر مت کرو۔ جا کر دیکھو، آج بھی بینکوں سے سود میں روپیہ لیتے ہیں بیچارے لڑکی کی شادی کے لیے۔ 20 سالیں ہو گئی شادی کیے ہوئے، ابھی پتا چلا کہ جو کچھ وہ بینک میں دیے ہیں وہ سود تھا، ابھی اصلی رقم باقی ہے۔ اب یہ لڑکی کا باپ خودکشی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں شادی کو اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو کہ زناکاری مشکل ہو جائے۔ اس حکمت پر غور کرو۔ اس حدیث کو، یہ حدیث بھی موطا امام مالک کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں شادی کو اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو کہ زناکاری مشکل ہو جائے۔ آج 100 150 200 روپے میں لڑکیوں کا جسم عام ہے، مل جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اتنی آسان کر دو کہ زناکاری مشکل ہو جائے، یعنی شادی کے اندر 100 150 200 روپے کا بھی خرچہ نہ ہو۔ غور کرو اس حکمت کے اوپر کہ ایک عورت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، کہتی ہے کہ اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں۔ بخاری کی روایت ہے، الفاظ پر غور کرو، اے اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں، میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ فسکت رسول اللہ، بخاری کے الفاظ ہیں آپ خاموش ہو گئے۔ اس نے دوبارہ کہا، آپ پھر خاموش ہو گئے۔ اس نے تیسری بار بھی عرض کیا، آپ پھر خاموش ہو گئے۔ اب ایک صحابی اور بھی بیٹھے تھے، ان میں سے ایک صحابی اٹھے، کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ کر دیجئے نا۔ اصولاً دیکھیے یعنی کتنا اجازت دے رکھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شادی کے لیے تاکہ کوئی لڑکی اپنے گھر میں بیٹھی نہ رہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ کر دیجئے۔ آپ نے اس عورت سے کہا کہ دیکھو میں تو نہیں کر سکتا ہوں، اگر تم اس کے ساتھ کرنا چاہو تو ایک نظر دیکھ لیں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں آئی تو ہوں آپ کے لیے، اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ کر دیجئے، مجھے تو اپنا گھر بسانا اور اس کو ضرورت بھی ہے، یہ چاہتا بھی ہے، تو پھر اس کے ساتھ کر دیجئے۔ آپ نے کہا حل عندک شیء، ہے تیرے پاس کوئی چیز، کیا دے گا؟ غور کرو، آپ نے مرد سے سوال کیا، اس مرد سے کہ اپنی بیوی کو مہر میں کیا دے گا۔ یہاں شادی جب طے ہوتی ہے تو لڑکی والے سے کہا جاتا ہے کہ جہیز میں کیا ملے گا۔ دونوں کمپریزن کیجیے، آپ ملائیے، ٹیلی کیجیے آپ۔
نکاح نہیں پڑھا رہے ہیں اللہ کے نبی، پوچھ رہے ہیں کہ کیا دے گا، ہے کچھ؟ اور اس نے کہا کہ ما عندی شیء، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ تصور پیدا کرو، کہہ رہا ہے کہ ما عندی شیء، میرے پاس کچھ نہیں ہے، یعنی اس حال میں بھی نکاح کرنے کی تمنا اس کے دل میں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے اور نکاح کرنا چاہ رہا ہے۔ نکاح کتنا آسان کیا اللہ کے نبی نے۔ آپ نے کہا نہیں کچھ تو دینا پڑے گا بیوی کو۔ آپ نے کہا التمس، جاؤ تلاش کرو۔ گیا، لوٹ کے آیا، بولا کچھ نہیں ملا۔ آپ نے کہا دوبارہ جاؤ، التمس خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ۔ وہ گیا اور لوٹ کر واپس آیا، کہتا ہے کہ اللہ کے نبی ما وجدت خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، یہاں تو سونے کی انگوٹھیاں پہنائی جاتی ہیں، اور وہ بھی لڑکا نہیں، لڑکی پہناتی ہے اپنے ہونے والے جیجا کو، یا ساس پہناتی ہے اپنے ہونے والے داماد کو۔ یہ تو شادی سے پہلے کی رسم ہے، اس کو بولتے ہیں چھکائی یا پکا کرنا۔ یہ اسلام میں اکا پکا نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے میں اکا پکا ہے۔ غور کریں، وہ کہتا کچھ نہیں ہے، میں لوہے کی انگوٹھی بھی مجھے نہیں مل سکی۔ آپ نے کہا کچھ نہیں ہے تیرے پاس؟ کہنے لگا ہاں یاد آیا، ایک چیز ہے، بخاری کے الفاظ۔ کہا کیا ہے؟ کہنے لگا عندی ازار، ایک لنگی ہے۔ پورے گھر کا اثاثہ کیا ہے؟ یہاں تو جب تک 20 جوڑے نہ ہوں لڑکی کو دینے کے لیے شادی نہیں ہوگی، اور وہ بھی شادی کے دن پہنے گی وہ الگ، دوسرے دن پہنے گی وہ الگ، تیسرے دن پہنے گی وہ الگ۔ لگنی چاہیے کہ ہاں شادی لڑکی کی نہیں مہرانی کی ہوئی ہے، لگنی چاہیے۔ اس سادگی کے چرچے آج تک ہو رہے ہیں۔ دیکھیے ذرا، ہم اپنی بیٹیوں کو دھوم دھام سے شادی کر دیتے ہیں، اس کے چرچے کتنے دن تک رہتے ہیں ذرا بتاؤ؟ اس سادگی کے چرچے 1400 سال کے بعد آج بھی ہو رہے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول ایک لنگی ہے، کیا کرتے ہو؟ سوتا ہوں تو باندھ لیتا ہوں، پہن لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنی بیوی کو مہر دے دو گے؟ بولا آدھی دے دوں گا، پوری نہیں دے سکتا۔ آپ نے کہا آدھی پھاڑ کے دے گا تو آدھی تیرے کام کی نہیں رہے گی، اور آدھی اس کو دے گا تو اس کے کچھ کام کی نہیں ہے، دے تو پوری دے۔ بولا پوری نہیں دوں گا، نکاح پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، نہیں ہوگا۔ جانے لگا۔ آپ نے کہا ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تیرے لیے راستہ نہ نکلا تو کون سی شریعت تیرے لیے راستہ نکالے گی؟ اگر اسلام کے اندر تیرا راستہ نہ نکلا تو کون سا مذہب ہے جو تیرے لیے راستہ نکالے گا؟ آپ نے اس سے پوچھا اچھا بتا تجھے قرآن کتنا یاد ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی پھر سے پوچھئے، کیا پوچھ رہے ہیں؟ کہا تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ کہا اللہ کے نبی مجھے سورہ ملک یاد ہے، مجھے سورہ حاقہ یاد ہے، مجھے سورہ قیامہ یاد ہے، مجھے سورہ حشر یاد ہے، مجھے سورہ منافقون یاد ہے، مجھے سورہ طلاق یاد ہے۔ اس نے 8-10 سورتوں کے نام گنا ڈالے۔ آپ نے فرمایا اتنی صورتیں تمہیں منہ زبانی یاد ہیں؟ کہاں اللہ کے نبی، پھر بھی تم کہتے ہو کہ ما عندی شیء، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا اتنی صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ کہاں اللہ کے نبی اتنی صورتیں یاد ہیں؟ آپ نے کہا عورت تجھے بھی یہ صورتیں یاد ہیں؟ کہنے لگی اے اللہ کے نبی نہیں۔ آپ نے فرمایا اے عورت اگر میں انہی صورتوں کو مہر بنا دوں اور تیرا شوہر نکاح کے بعد تجھے یہ صورتیں یاد کرا دے اور یہی صورتیں تیرے لیے مہر بن جائیں تو کیا تو اس مہر کو قبول کر لے گی؟ کھڑی ہو گئی، چیخ کر کہتی ہے اے اللہ کے نبی جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں اس سے زیادہ بابرکت اور پاکیزہ نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ کیا تعلیم دی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پوچھ رہے ہیں کہ مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ جب تک مہر متعین نہیں ہو گیا نکاح نہیں پڑھایا۔
ابھی اگر میں 80 سال کے بڈھوں کو کھڑا کر کے پوچھوں مہر دیا تو کہیں گے نہیں. ابھی تک اگر پوچھوں تو کہیں گے نہیں. مسئلہ یاد رکھو، میں اس طریقے کی بات کہنے نہیں چاہتا تھا، لیکن آج جب جذبات کی راہ میں بہہ رہا ہوں تو کہہ دیتا ہوں، بغیر مہر دیے ہوئے آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال نہیں ہے. نوٹ کر لو میری بات کو. آپ کی بیوی آپ پر اسی وقت حلال ہوگی جب آپ اس کو مہر دے دیں گے. یہ الگ بات ہے کہ بیوی مہر نہ لے، یہ الگ بات ہے کہ بیوی 2-4 سال کے لیے آپ کو مہلت دے دے. یہ بیوی کا اختیار ہے، وہ چاہے تو 2-4 سال کے لیے مہلت دے دے، 10-20 سال کے لیے مہلت دے دے، یا وہ چاہے تو بالکل معاف کر دے. آپ اس سے معاف نہیں کرا سکتے ہیں. ایک نکاح پڑھایا میں نے انڈیا میں بھوپال کے اندر. میں نے کہا کہ چل مہر کتنا ہوگا؟ کہنے لگا لکھ دو 50,000. میں نے کہا پہلے لے کے آؤ. میں نے کہا لے کے آؤ. بولا تمہیں کیا مطلب، میں اپنی بیوی کو دے دوں گا؟ میں نے کہا نا، میں نہیں پڑھاؤں گا ایسے نکاح. مہر لاؤ پہلے 50,000. بولا میں دے دوں گا. میں نے کہا بارات لے کے آئے ہو نا، دکھانا چاہتے ہو نا کہ دیکھو میری حیثیت ہے 50 لاکھ. نیت یہ ہے کہ مجھے دینا ہی نہیں ہے. 50 لاکھ لکھوا لو، 50,000 لکھوا لو، 1 لاکھ لکھوا لو، تمہیں دینا ہی نہیں. اگر دینا تو لے کے آؤ. میں بھی بگڑ گیا. لڑکی والے بولے صاحب معاملہ بگڑ جائے گا. میں نے کہا جاؤ کسی اور قاضی کو بلا لو، میں نہیں پڑھاؤں گا نکاح. اس نے 50,000 کہا، لکھو پہلے لو نقد. آخر کار معاملہ ٹوٹا، ٹوٹتے ٹوٹتے 5,000 پہ آ گیا. 5,000 روپے پہ. بہت سے لوگ ہوتے ہیں اپنی باراتیوں میں اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے، دیکھو 50,000 چرچے ہوں گی کتنا دیا، اور پوچھو دیا نہیں. 80 سال کے بڈھے جو یہاں بیٹھے ہیں نا اور انہوں نے مہر نہیں دیا، وہ سن لیں، آج سن لیں. اگر ان کا مہر 50 سال پہلے اگر انہوں نے شادی کی تھی اور 1,000 روپیہ مہر تھا، آج مولوی جرجیز کی تقریر سن کر وہ اپنی بیوی کو مہر دینا چاہتے ہیں تو 1,000 روپے میں چھٹکارا نہیں ملے گا ان کو. مسئلہ نوٹ کر لو. سکہ رائج الوقت لکھا ہوتا ہے. 1,000 روپیہ جو آپ کا 50 سال پہلے مہر تھا، آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ 1,000 روپے میں 50 سال پہلے سونا کتنا آتا تھا. آج آپ کو اپنی بیوی کو اتنا سونا دینا پڑے گا، 1,000 روپیہ نہیں. پھر بھی مرے. یہ کیا ہوا؟ ہم تو دینا چاہتے تھے. 1,000 روپے کی ویلو اب وہ نہیں رہی جو 50 سال پہلے تھی. یہ سود نہیں ہے، اسی لیے سونے کو معیار بنایا ہے. زکات کا، نصاب کا، سونے کو چاندی کو معیار بنایا ہے، نصاب بتایا ہے. آج آپ اتنا سونا دیں گے جتنا سونا 1,000 روپے میں 50 سال پہلے آتا تھا. آپ کا نکاح 20 سال پہلے ہوا ہے اور آپ کا مہر 2,000 روپے تھا، تو آپ 20 سال بعد 2,000 روپے نہیں دیں گے، بلکہ 20 سال پہلے یہ دیکھیں گے کہ 2,000 روپے میں سونا کتنا آتا تھا. آج آپ اتنا مہر، آج اتنا سونا آپ دیں گے اپنی بیوی کو. یہ کوئی جھاڑو کی سیکھ نہیں ہے، جب چاہو تب توڑ کے پھینک دو. جو چائے پرچونی کی دکان جو مرضی آئے کریں، جو نہ کریں. عورت کا حق ہے یہ مہر، اور اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اللہ کے کلمے کے ذریعے ان کی شرمگاہوں کو اپنے اوپر حلال کیا ہے. معمولی بات نہیں ہے مہر. پتہ نہیں نوجوان شادی کیوں نہیں کرتا ہے. مجھے ایک دلچسپ حدیث یاد آ رہی ہے، میں پہلے ریفرنس دے دوں مسند احمد کے حوالے سے. ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا. ہم کہتے ہیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں تب دیں گے، تب شادی کریں. یہ کہاں کا مسئلہ ہے بھائی؟ مولوی صاحب ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھی پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، کاروبار نہیں ہے، جب اپنا کھانے کو ہے نہیں اس کو کہاں سے کھلائیں گے؟ تم کھلاؤ گے؟ مسند احمد کی صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی کے پاس ایک نوجوان آیا کہ اللہ کے نبی میں صبح کھاتا ہوں تو شام کو نہیں ملتا، شام کو ملتا ہے تو صبح نہیں ملتا، ایک ٹائم بھوکا رہتا ہوں، کیا کروں؟ اللہ کے نبی کوئی کام بتائیے مجھے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ شادی ہو گئی؟ کہا نہیں. کہا شادی کر لو. بولا کیا شادی کر لوں؟ اپنا کھانے کو ہے نہیں، اس کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ کہا وہ کھلائے گا، تو نہیں کھلائے گا، اس لیے تو تیرے گھر میں غریبی ہے، جا شادی کر لے، انشاءاللہ برکت ہو. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تو ہوگی. گیا اور کر ڈالا شادی. اس نے شادی کر لی. 15 دن کے بعد آیا.
آپ نے پوچھا کیا حال ہے نوجوان؟ شادی کرا کے حال پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی میرا؟ کہا کیوں کیا ہوا؟ برکت نہیں ہوئی؟ کہا برکت تو چھوڑیے، وہ ایک ٹائم کا کھانا جو پہلے مجھے مل جاتا تھا وہ بھی کھسک کر ادھر پہنچ گیا، میں دونوں ٹائم بھوکا مر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول بیوی نے بہت الٹا سیدھا بولا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، اب میں نہیں جاؤں گا، یہ تو کام بتاؤ۔ میں نہیں جاؤں گا، مر رہی بھوکی مرے، آپ نے شادی کرائی میں نے نہیں کی۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر سوچا، سوچنے کے بعد اچھا ایک نوجوان ایک کام کر، کیا برکت ہوگی انشاءاللہ۔ کہا کیا کام؟ کہا تمہیں ایک شادی اور کروں۔ کیا؟ مسند احمد کی صحیح روایت۔ کہا کیا ایک شادی اور کر لوں؟ ایک دیکھ چکا ہوں کتنی برکت ہو رہی ہے۔ آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں؟ کہا وہ تو میں مانتا ہوں، تو پھر ڈرتا کیوں ہے؟ جا ایک شادی اور کر لے، انشاءاللہ تیرے گھر میں برکت۔ آپ کہہ رہے ہیں تو کر لوں گا، لیکن مجھے، آپ نے کہا جاؤ ایک شادی اور کر لوں۔ وہ گیا اور ایک شادی اور کر لیا۔ اب ایک ہفتے کے بعد ہی چلا آیا۔ کہا کیا ہوا نوجوان، حالت تو ٹھیک ہے؟ سر نیچے۔ آپ نے کہا ارے بات بتاؤ، سر نیچے کیوں کیے ہو؟ برکت نہیں ہوئی؟ کہا اللہ کے رسول یہ برکت کا لفظ آپ مت نکالیے، آپ برکت برکت کہتے ہیں، میرے دل کی حرکت بند ہو رہی ہے۔ ایک نہیں دو، میں دونوں ٹائم بھوکا مر رہا ہوں، برکت تو ہے ہی نہیں۔ ان کو بھی کھلانا پڑ رہا ہے، اب طلاق بھی نہیں دے سکتا ہوں، کیا کروں اب؟ ابھی بھی برکت نہیں ہو رہی؟ کہا نہیں۔ اب آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ، کل آنا تو میں تمہارے لیے کوئی کام ڈھونڈتا ہوں۔ دیکھیے اللہ کے رسول کل میں آؤں گا، کام ڈھونڈ کے رکھنا۔ کہا ٹھیک ہے میں کام تلاش کروں گا۔ اپنی بیویوں کے پاس گیا، بیویوں نے کہا کما کے لائے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا آج کمرے میں نہیں سو گے، باہر سو جاؤ۔ باہر سویا، چٹائی بچھا کر سویا، دونوں بیویوں نے اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ صبح ہو کے گیا، اللہ کے رسول باہر سویا۔ کہا اچھا یہ نوبت آ گئی؟ کہاں؟ آپ کام بتائیے، میں نہیں جاؤں گا، نہیں تو آپ کھلائیے۔ آپ نے کہا میں نے سوچ لیا ہے۔ کہا کیا؟ کہا نوجوان تو ایک شادی اور کر لے۔ اب میں چوتھی شادی کے لیے نہیں کہوں گا، تو اس سے تیسری کر، اس کے بعد اگر تیرے گھر میں برکت نہیں ہوئی تو میں بیت المال سے کہیں سے بھی تیرا انتظام کروں گا، جا۔ میں چوتھی کے لیے نہیں اللہ کے نواب نہیں کروں گا۔ کیا اوپر اٹھانے کا پلان ایک دم؟ کہا نہیں، جا تو شادی کر، جا برکت ہوگی انشاءاللہ۔ بہت جب اللہ کے نبی نے کہا کہ چوتھی نہیں کروں گا میں، کہا نہیں کرنا، جا۔ گیا اور اس نے تیسری کر لی۔ اب ایک مہینے کے بعد آیا۔ آپ نے کہا پہلی شادی کی تو 15 دن کے بعد آئے، دوسری تو ایک ہفتے کے بعد، اور تیسری تو ایک مہینے کے بعد، کیوں؟ کیا بات؟ کیسا حال ہے؟ کہا اللہ کے رسول بڑے مزے سے گزر رہی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا وہ تیسری عورت جس سے میں نے شادی کی نا، یہاں تو کہا وہ کھجور کے جو پتے ہوتے ہیں ان پتوں سے چٹائی بننا جانتی ہے، وہ یہ ہنر جانتی ہے، ان پتوں کو اکٹھا کر کے اس کی چٹائی بناتی ہے۔ وہ دن بھر میں ایک چٹائی بنا لیتی ہے، 1 درہم مل جاتا ہے، پورے گھر کا خرچہ چلتا ہے۔ اس نے یہ ہنر میری 2 اور بیویوں کو بتا دیا، اس لیے 3 درہم کی آمدنی ہو رہی ہے، 1 خرچ ہو رہا، 2 بچ رہے ہیں۔ کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں، میں تو بیٹھا رہتا ہوں، کام کرنے کی اب کیا ضرورت ہے؟ اب کیا ضرورت ہے کام کرنے کی؟ بیویاں کما رہی۔ آپ نے کہا بیویوں کی کمائی پر کب تک پھولو گے؟ تو کیا کروں؟ کہا جو تیری بیوی کام جانتی ہے نا اس سے تو بھی سیکھ لے، برکت ہوگی، 4تھا درہم بھی آئے گا۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کسی عورت نے طلاق لے لی تو کم سے کم تو اپنی محنت خود تو کر سکتا ہے۔ کہا کہ دیکھا اب آپ کام بتا رہے ہیں کہ تو بھی سیکھ لے، پہلے آپ نے کیا کہا؟ شادی کر لے۔ آپ نے کہا میں نے کہا تھا برکت ہوگی، ہوئی؟ کہاں یہ تو ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں آج ہمارے یہاں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں 30 سال 35 سال 25 سال کی، ہم شادی نہیں کر رہے ہیں۔ لڑکے بیٹھے ہوئے 35 سال 40 سال، شادی نہیں، ابھی پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا ہے۔ اس نوجوان کی طرف نظر ڈالو میرے بھائیوں، شادی جب ہوتی ہے تو لڑکی جب اپنے سسرال مائکے سے سسرال آتی ہے تو اللہ کی قسم برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ لڑکی جب دلہن بن کر ہمارے گھر میں آتی ہے تو برکت لے کے آتی ہے، لیکن اس برکت کو ہمارے جہیز کی ڈیمانڈ نے چاٹ لیا ہے، اور جہیز کی لعنت نے اس برکت کو ختم کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں آج یہ برکت ہمارے گھروں سے اٹھی تو جہیز کی لعنت کی وجہ سے۔ بہت پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، آج بتا دوں، پٹنہ کی سرزمین ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے
ان 14 لاشوں کو جو اس جہیز کی وجہ سے ہوئے ہیں، ایک ساتھ 14 لاشیں اٹھی ہیں، ایک مرد ایک عورت، دونوں یہ میاں بیوی اور ان کے 12 بچے، ایک ہی گھر کی 14 افراد پر مشتمل یہ فیملی، 12 لاشیں بچوں کی اور 2 میاں بیوی کی، ایک ساتھ اٹھے جنازے ایک ساتھ رکھے گئے۔ ان جنازوں میں بھی شریک تھا، پوری پٹنہ کی سٹی کانپ رہی تھی، کیونکہ 14 جنازے پہلی بار کسی نے اٹھائے، پہلی بار وہ قبرستان کے اندر لے گئے، پہلی بار ان کا ایک ساتھ لگا کر ایک مرتبہ جنازے کی نماز پڑھی گئی، پہلی مرتبہ 14 لاشوں کو ایک ایک کر کے قبر میں اتارا گیا، پورا پٹنہ کانپ رہا تھا۔ جانتے ہو یہ منظر کیوں پیش آیا؟ اس باپ کی ایک جوان بیٹی تھی، رشتہ آتا تھا، شادی میں 1 مہینہ رہ جاتا تھا، لڑکے کی طرف سے جہیز کی ایک لسٹ آ جاتی تھی، غریب باپ تھا، رشتہ ٹوٹ جایا کرتا تھا۔ دوسرا رشتہ لگا، 1 مہینہ رہ گیا، پھر لسٹ آ گئی، رشتہ ٹوٹ گیا۔ لڑکی کی بڑھتی جوانی جہیز کی ڈیمانڈ رشتے کو توڑ رہی تھی، لڑکی بھی اپنی جوانی کو کنٹرول نہ کر سکی اور اسی محلے کے ایک غیر مسلم ایک ہندو لڑکے کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات قائم ہو گئے۔ پھر خدا کی مار ایسی پڑی کہ لاکھ آلات منع حمل استعمال کرنے کے باوجود قدرت کا ایک تماچا ایسا پڑا کہ وہ لڑکی کا حمل ٹھہر گیا، کسی طریقے سے رہ گیا۔ نہ تو لڑکی کو پتا چلا کہ یہ الٹیاں کیوں آ رہی ہیں، نہ گھر والوں کو پتا چلا۔ اس کی ماں اس کو ہاسپٹل میں لے کر گئی، سرکاری ہاسپٹل اتنے قریب تھے کہ یہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ سرکاری ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے کچھ رپورٹیں دی کہ یہ رپورٹ لے کر آؤ، بلڈ جانچ، پیشاب کی جانچ، فلاں جانچ۔ جب یہ ساری جانچیں سامنے آئی تو پیشاب کی جانچ سے یہ ثابت ہو گیا کہ لڑکی حاملہ ہے۔ کہا کہ اس حال میں تو یہ ہونا، یہ الٹیاں نہ ہے، لہذا جاؤ، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، حمل ہے، ماں بننے والی ہے۔ لڑکی کی ماں کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ اسپتال میں اور بھی لوگ ہوا کرتے ہیں، دھیرے دھیرے یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے محلے میں، پھر پورے پٹنہ میں پھیل گئی۔ اب جہاں اس لڑکی کا بھائی نکلتا لوگ چڑھاتے، کتنی گرمی ہے اس کی بہن میں، ارے ہندو ہی ملا تھا، ہم لوگ کیا مر گئے تھے، اس طریقے کے تانے مارے جاتے، لڑکی کے باپ کو بھی ستایا جاتا۔ ایک دن لڑکی کا باپ ان تانوں سے تنگ آ گیا اور اس نے ایک میڈیکل اسٹور سے زہر کی شیشی خریدی اور چپکے سے جب اس کی بیوی کھانا بنا رہی تھی تو پورا زہر اس پکتے ہوئے کھانے میں ڈال دیا، دروازہ اندر سے بند کیا، دسترخوان لگایا، کہا آج میری چھٹی کا دن ہے، سب بچے میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ سب بچوں نے، بیوی نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ تھوڑی دیر کھانا کھانے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد تڑپنے لگتے ہیں لوگ، لیکن دروازہ بند تھا، چیخ اور پکار کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن باہر سے اندر آئے کون، دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ جب تک دروازہ توڑا گیا یہ 14 کے 14 لوگ مر چکے تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ پولیس کو خبر دی گئی، پولیس آئی، ڈیڈ باڈی کو اٹھا کر پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ یہ آتی ہے سب کو زہر دے کر مارا گیا ہے۔ 14 لاشیں ایک ساتھ اٹھی، میں ان جنازوں میں شریک تھا، اس مٹی میں شریک تھا۔ میرے بھائیو یہ منظر میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے۔ اگر جہیز کی ڈیمانڈ اور لسٹ اس لڑکی کے باپ کو نہ دی جاتی تو آج یہ لڑکی بھی زندہ ہوتی، آج اس کے باپ بھی خوشیاں منا رہے ہوتے، آج وہ نانا ہوتے، آج کوئی دادا ہوتا، یہ کسی کی ماں ہوتی، کوئی کسی کا بیٹا ہوتا۔ یہ 14 لاشیں اٹھی تو یہ دین ہے اس بدترین جہیز کی، یہ لعنت ہے اس بدترین جہیز کی۔ میرے بھائیوں جس کو آج جہیز فاطمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی اپنی بیٹیوں کو دیا ہے، حضرت فاطمہ کو دیا ہے
کیا جواب دو گے قیامت کے دن؟ کیا میرا نبی انصاف کا مرڈر کرنے والا تھا؟ کیا میرا نبی غیر عادل تھا؟ اپنی ایک بیٹی فاطمہ کو جہیز دے اور اپنی 3 بیٹیوں کو وہ کچھ بھی نہ دے۔ میرے بھائیوں، کیا وہ غیر منصف تھا؟ کیا وہ انصاف کرنے والا نہ تھا؟ کیا اس کے دل میں بھی آ سکتا تھا کہ میں اپنی بیٹیوں کے درمیان انصاف نہ کروں؟ فاطمہ کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں، سب سے زیادہ اسی کو دوں اور بیٹیوں کو محروم کر دوں۔ کیا یہ خیال نبی کے دل میں بھی آ سکتا تھا؟ یہ الزام لگانے والوں، قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ جہیز کی لعنت ہے۔ آؤ جہیز کی اس رو میں بدترین لعنت میں بہ رہے ہو تو میں آپ کو بتاؤں، ان موبائلوں سے جو غلط تعلقات قائم ہو رہے ہیں لوگوں، انسانیت کے ساتھ بتاؤ کہ آج ان موبائلوں کا مس یوز ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ میں ایک بات انڈیا میں کہتا ہوں، آپ کو بھی کہتا ہوں، میری اس بات کا انڈیا کے لوگوں نے برا نہیں مانا، شاید ہو سکتا ہے کہ آپ بھی برا نہ مانیں، اور مانے تو میری بلا سے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ سن لو، لڑکیوں کو جو موبائل ہاتھ میں دے دیے اور یہ کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں جا رہی ہیں، سب سے زیادہ ان موبائلوں سے ریکارڈ خراب ہوا ہے ہماری بیٹیوں کا، ہماری بہنوں کا۔ ان سے سب سے زیادہ ماحول بگاڑا ہے۔ نہیں مولوی صاحب 5-6 گھنٹے پڑھنے جاتی ہے تو فکر لگی رہتی ہے، میں فون کرتا رہتا ہوں، تجھے معلوم ہے تیری بیٹی دوسروں سے باتیں کرتی ہو تو؟ نہیں صاحب اس کے پاس تو بیلنس ہی نہیں رہتا، وہ کرتی نہیں، میں تو دیکھتا ہوں لمیٹڈ 5-6 روپیہ رہتا بس۔ صرف 5-6 روپیہ؟ تیری بیٹی کرتی تھوڑی ہے، تیری بیٹی کے پاس تو فون آتے ہیں، آتے۔ لڑکیاں کبھی فون نہیں کرتی ہیں، لڑکیوں کے پاس فون آتے ہیں، یہ یہاں سے صرف مس بیل دیتی ہے، بس میں خالی ہوں، بالکل تنہا ہوں، یہ یہاں سے مس بیل دیتی ہے، وہاں سے کس بیل آتی ہے۔ لو ہلو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، چلو باپ پیکج اور چلنے لگے ہیں، 2 روپے منٹ، 2 روپے گھنٹہ، 4 روپے گھنٹہ۔ حالات ان چیزوں نے خراب کیے ہیں، ان چیزوں نے۔ اور آپ کو بتاؤں میرے بھائیوں، تکین حیدرآباد میں گیا ہوں، وہاں کی ایک لڑکی علی گڑھ میں پڑھتی تھی، ارلی فنکشن میں گیا، میں اس لڑکی سے ملا اس لیے کہ اس کے یہاں میرے پروگرام میں جا چکا تھا حیدرآباد میں، باپ نے کہا تھا کہ آپ کے یہاں علی گڑھ میں پڑھتی ہے، وہ قریب ہے۔ میں ملا، اس لڑکی نے مجھ سے کہا مولوی صاحب میرے باپ مجھے گھر میں گھسنے نہیں دیتے، بہت پوچھا میں نے لیکن نہیں بتایا۔ پھر ایک موقع پر میں اس کے گھر گیا حیدرآباد، میں نے اس کے باپ سے بات کیا، تمہاری بیٹی وہاں پڑھتی ہے، پی ایچ ڈی مکمل ہو چکی ہوگی، اب کیا بات آتی کیوں نہیں؟ بس مولانا اس کا نام مت لو۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہا میری بیٹی پی ایچ ڈی کر رہی تھی، میں اس کے لیے لڑکا دیکھ رہا تھا، اور میں نے آپ سے بھی کہا تھا کہ آپ بھی پڑھا لکھا کوئی لڑکا دیکھیے، میری بیٹی اب آخری فائنل میں ہے اور وہ پی ایچ ڈی کرے گی، عمر زیادہ ہو چکی ہے، میں اس کی شادی کر دوں، آپ نے بھی وعدہ کیا تھا انشاءاللہ میں نظر میں رکھوں گا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ہم گئے اور روتے ہوئے لیٹر لائے گا، پڑھ دیجیے اس کو۔ میں نے اس لیٹر کو پڑھا جو ہندی میں لکھا ہوا تھا، اس لیٹر میں لکھا تھا کہ ابو جان میرے لیے لڑکا تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے کورٹ میرج کر لی ہے۔ 3 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، اس لڑکی کی شادی امرتسر میں ہوئی، اس لڑکا ہندو تھا۔ ایک موقع پر میرا پروگرام امرتسر میں ہوا، اشتہار لگے ہوئے تھے، اس لڑکی کو کسی طریقے سے پتا چل گیا کہ مولانا جرجی صاحب آ رہے ہیں، اس نے مجھے فون پہ بات کی۔ اس وقت میرے گھر میں وہ فون رکھا ہوا تھا جو ڈبے کی شکل میں لینڈ لائن، میں نے کہا میں تم سے نہیں مل سکتا۔ اس نے مجھ سے کہا یہ میرے گھر کا نمبر ہے، مولانا آپ کو اللہ کا واسطہ 10 منٹ کے لیے آپ مجھ سے مل لیجیے، لیکن میرے گھر نہ آئیے، میں تنہائی میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، میں اپنے درد بھری ایک داستان آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ بہرحال میں نے اپنے جماعت کے لوگوں سے، ان اہل حدیثوں سے مشورہ کیا کہ ایسی ایسی بات ہے۔ ان لوگوں نے کہا بہت اچھی بات، اگر ہندو لڑکا ہے اور لڑکی مسلمان ہے اور وہ آنا چاہتی ہے، کچھ بات کرنا چاہتی ہے تو شوق سے، میں نے کہا فلاں کے گھر پہ آ جاؤ، ایڈریس اس کو دیا اور وہ بیچاری چلی آئی۔
کہتی مولوی صاحب کسی طریقے سے میرے باپ کو راضی کر لو، میرے باپ کو منا لو، میں لڑکا چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ مولانا میں نے نکاح تو کر لیا جوانی کے جذبات میں، یہ لڑکا اس نے پہلے وعدے کیے تھے مجھ سے کہ میں تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا، تم اپنی نماز پڑھنا، روزے رکھنا، لیکن جب سے میں یہاں آئی ہوں نہ یہ مجھے نماز پڑھنے دیتا ہے نہ روزے رکھنے دیتا ہے۔ میرے کمرے میں اس نے گنیش کی مورتی بھی لگا رکھی ہے، پوجا کرتا اور مجھے بھی مجبور کرتا ہے۔ میں منع کرتی ہوں، چھپ چھپ کر کبھی میں روزے رکھ لیتی ہوں کہ نماز تو پڑھنے نہیں دیتا کہ میں روزے رکھوں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ آزماتا ہے کہ دیکھیں یہ روزے سے ہے یا نہیں، تو یہ دن میں بھی مجھ سے ہم بستری کرتا ہے، دن میں بھی مجھ سے ملاقات کرتا ہے۔ میری آئے مولانا مجھے صرف اس بات کی فکر ہو رہی ہے، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے، بھولا ہوا نہیں کہتے، مجھے اس بات کی فکر ہو رہی ہے کہ کہیں اس کے گھر میں مجھے موت نہ جائے، 2 گج زمین بھی مجھے دفن ہونے کے لیے نہیں ملے گی، اور مجھے ان ہندوؤں نے اپنی آستھا اور عقیدے کے مطابق لکڑیاں جلائیں گے اور میری چتا جلا دیں گے، میری لاش جلا دیں گے۔ میں مرنا چاہتی ہوں تو اسلام پر، ایمان پر، اور دفن ہونا چاہتی ہوں تو میں قبرستان کے اندر میں اپنے باپ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا باپ اپنی جیتی زندگی میں میری شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے 10 بندے تیار کیے امرتسر سے، اس میں 2-4 مولانا بھی تھے، میں نے ٹکٹ بنوایا، ان کو لے کر پہنچا، 3 دن لگے لڑکی کے باپ کو منانے میں، لیکن الحمدللہ کامیابی مجھے ملی۔ لڑکی کے باپ کو سمجھا لے گئے، حیدرآباد کے لوگوں کو بھی میں نے سمجھایا، ان کو بھی بلایا اور پوری باتیں بتائی۔ میں نے کہا پھر کیا چاہتے ہو کہ آپ کی بیٹی جہنمی بن جائے؟ آ جانے دو اس کو، نکاح ہی نہیں، جب ہندو لڑکے کے ساتھ کورٹ میرج نہیں تو طلاق کی ضرورت بھی نہیں، آپ اس سے کہیے کہ اس کو بلا لیجئے اور جہاں آپ چاہیں گے اس کا رشتہ کرا دیجئے، یہ زندگی اس کے ساتھ جو گزر رہی ہے وہ بہت گھٹ رہی ہے۔ بہرحال لڑکی کے باپ تیار ہوئے اور پھر ایک پلاننگ کے تحت اس لڑکی کو باہر نکالا گیا اس کے گھر سے اور ٹرین پہ بٹھا کر لایا گیا۔ اس لڑکی نے وہاں آنے کے بعد کورٹ میں یہ بیان دے دیا، اس میں لڑکے نے، ہندو لڑکے نے ہم لوگوں کے خلاف کیس دائر کیا، لڑکی نے بیان دیا اپنی مرضی سے شادی کی۔ یہ لڑکی الحمدللہ آج 3 بچوں کی ماں ہے، نمازی ہے، روزدار ہے، اور الحمدللہ یہ عربی مدرسے میں بھی پڑھنے لگی ہے۔ حیدرآباد کے اندر جامعۃ الصالحات کے نام سے ایک مدرسہ ہے، اتنی بڑی عمر ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس نے دینی تعلیم حاصل کی ہے، اور آج یہی لڑکی جو PhD کرنے کے باوجود بھی عالمہ بنی ہے، آج یہ لڑکی دین کی مبلغہ بھی بن گئی ہے، معلمہ بھی بن گئی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں، لیکن جان بوجھ کر غلطی کرانا، اپنی بیٹیوں کو موبائل دینا، یہ میرے بھائیوں وہ دور ہے، آپ نہیں سمجھتے ہو اس دور کی جو پیشین گوئیاں جناب محمد رسول اللہ نے کی تھی وہ آج حرف بحرف صادق آ رہی ہیں۔ سب سے زیادہ مزاج اور ماحول اسی سے خراب ہو رہا ہے، اسی سے۔ اس واقعے کو یاد کرو کہ کلکتہ کی وہ لڑکی جس کے رشتے بار بار جہیز کی ڈیمانڈ کی وجہ سے ٹوٹتے جا رہے تھے، ایک دن حیدرآباد کا ایک لڑکا بغیر جہیز کے شادی کر کے لے آیا، 5 دن اس نے حیدرآباد میں اپنے ساتھ رکھا، اور پھر 5 دن کے بعد حیدرآباد کی ایک بہت بڑی 5 اسٹار ہوٹل میں 20,000 روپے میں نیلام کر دیا، بیچ دیا۔ یہ لڑکی جس نے کبھی غیر مرد کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا، آج یہ کسٹمر اس کو اپنے بستر پہ اپنے نیچے لانے لگے، درندے بن گئے، اس کی عزت و آبرو سے کھیلنے لگے، اور یہ چیختی رہی، چلاتی رہی۔ ایک مسلمان بھی آیا، وہ بھی اس کے جسم کا سوداگر تھا، لیکن نہ جانے اس لڑکی کے آنسوؤں سے اس کے دل میں کیسا رحم آ گیا، اللہ یہ اسباب نکالتا ہے۔ بہرحال اس لڑکی کی اس نے درد بھری داستان سنی، لڑکی نے لیٹر لکھا اور کہا یہ میرے گھر تک پہنچا دینا، پڑھنا نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ انسانیت کا ایک دوسری شکل بھی ہوتی ہے، ہر انسان درندہ بن کر تمہارے پاس نہیں آتا ہے، انسان کا ایک روپ بھائی بھی ہوتا ہے، میری بہن آج کے بعد تم میری بہن، میں تمہارا بھائی ہوں۔ اس نے لیٹر لیا، چل دیا، کہا کہ تم میں نکالوں، کہا نہیں پہلے یہ لیٹر دے دو، لہذا وہ لیٹر لے کر گیا۔ اس لیٹر کی فوٹو کاپی کلکتہ میں اس لڑکی کے باپ نے مجھے بھی دی ہے، پڑھیے مولانا۔ اس لیٹر کے اندر جو لکھا ہوا تھا اس کے الفاظ پر غور کرو، پیارے ابو جان، اس واقعے کو یاد کرو کہ کلکتہ کی وہ لڑکی
جس کے رشتے بار بار جہیز کی ڈیمانڈ کی وجہ سے ٹوٹتے جا رہے تھے. ایک دن حیدرآباد کا ایک لڑکا بغیر جہیز کے شادی کر کے لے آیا. 5 دن اس نے حیدرآباد میں اپنے ساتھ رکھا اور پھر 5 دن کے بعد حیدرآباد کی ایک بہت بڑی 5 اسٹار ہوٹل میں 20,000 روپے میں نیلام کر دیا, بیچ دیا. یہ لڑکی جس نے کبھی غیر مرد کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا, آج یہ کسٹمر اس کو اپنے بستر پہ اپنے نیچے لانے لگے, درندے بن گئے, اس کی عزت و آبرو سے کھیلنے لگے اور یہ چیختی رہی, چلاتی رہی. ایک مسلمان بھی آیا, وہ بھی اس کے جسم کا سوداگر تھا, لیکن نہ جانے اس لڑکی کے آنسوؤں سے اس کے دل میں کیسا رحم آ گیا. اللہ یہ اسباب نکالتا ہے. بہرحال اس لڑکی کی اس نے درد بری داستان سنی. لڑکی نے لیٹر لکھا اور کہا یہ میرے گھر تک پہنچا دینا, پڑھنا نہیں. وہ کہنے لگا کہ انسانیت کا ایک دوسری شکل بھی ہوتی ہے, ہر انسان درندہ بن کر تمہارے پاس نہیں آتا ہے, انسان کا ایک روپ بھائی بھی ہوتا ہے. میری بہن, آج کے بعد تم میری بہن, میں تمہارا بھائی ہوں. اس نے لیٹر لیا, چل دیا, کہا کہ تم میں نکالوں, کہا نہیں پہلے یہ لیٹر دے دو. لہذا وہ لیٹر لے کر گیا. اس لیٹر کی فوٹو کاپی کلکتہ میں اس لڑکی کے باپ نے مجھے بھی دی ہے, پڑھیے مولانا. اس لیٹر کے اندر جو لکھا ہوا تھا اس کے الفاظ پر غور کرو. پیارے ابو جان, السلام علیکم, آپ خیریت سے ہوں گے, مجھے امید ہے انشاءاللہ. رہی میری خیریت تو سنیے میں بتاتی ہوں. آئے ابو جان, آپ بڑے خوش ہوں گے اس رشتے سے, کیونکہ آپ کا داماد فرشتہ ملا ہے بغیر جہیز کے جو مجھے شادی کر کے لے گیا ہے. لیکن میں یہ کیسے بتاؤں, وہ فرشتہ نہیں, پرلے درجے کا شیطان ہے. 5 دن اس نے اپنے پاس رکھا اور اس نے 5 اسٹار ہوٹل میں مجھے بیچ دیا. اے ابو جان آ جاؤ اور مجھے نکال لو. پھر کہتی ہے نہیں, اس ہوٹل کے مالک کے بہت وسیع تعلقات ہے, آپ کو لمبا کیس لڑنا پڑے گا. اور اے ابو جان, اس کیس میں لڑتے لڑتے آپ کا یہ اپنا گھر بھی بک جائے گا, یہ گھر بھی نیلام ہو جائے گا, تب جا کر کے آپ مجھے چھڑا بھی پائیں گے. اے ابو جان, پھر میں اب اس لائق بھی تو نہیں رہ گئی کہ میں اپنی شکل آپ کو دکھلا سکوں, اپنی سہیلیوں کے سامنے آ سکوں. میں ناپاک اور گندی ہو چکی ہوں, میرے جسم سے درندے کھیل چکے ہیں. اے ابو جان, صبح کا سورج نکلنے سے پہلے میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ خودکشی حرام ہے, لیکن اس ناپاک زندگی سے میرا مر جانا پھر بھی بہتر ہے. میں نے اپنی اوڑھنی پنکھے میں لگا رکھی ہے, صبح کا سورج نکلنے سے پہلے میں خودکشی کر کے مر جاؤں گی, صبح کا سورج مجھے دیکھنے کو نہیں ملے گا. یہ لیٹر میں صرف اس لیے لکھ رہی ہوں کیونکہ میں اپنی ایک چھوٹی سی بہن فاطمہ جو 4 سال کی ہے چھوڑ کے آئی ہوں. چھوٹی سی تھی فاطمہ اس کی بہن, میں اپنی چھوٹی سی بہن فاطمہ کو چھوڑ کے آئی ہوں. میں یہ تم کو بتانا نہیں چاہتی تھی اپنی موت کے بارے میں کہ آپ کو صدمہ پہنچے گا, لیکن یہ لیٹر میں صرف اپنی بہن کی وجہ سے لکھ رہی ہوں. آئے میرے پیارے ابو جان, جب میری یہ چھوٹی بہن فاطمہ جب تک بالغ ہو, 18, 20, 22, 25 سال کی ہو, تب تک آپ اتنا کما لینا. آگے کے الفاظ پر غور کرو جو اس نے لکھے ہیں, میرے نہیں ہے, اس لڑکی کے جو خودکشی کر کے مر گئی اس کے ہے. آئے ابو, اتنا کما لینا کہ میری بہن کا جب رشتہ کرو تو جو کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کے سامنے اتنی ہڈیاں پھینک دینا. ان الفاظوں پر غور کرو کہ جو کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں پھینک دینا, تاکہ میری بہن کو وہ دن نہ دیکھنا پڑے جو مجھے دیکھنا پڑ رہے ہیں. آخر میں آپ کی بیٹی جو آپ کی فرما بردار نہ بن سکی جمیلہ, یہ لکھا. اور اس کے بعد پھر اس لڑکی کی صرف ڈیڈ باڈی اس باپ کے پاس پہنچتی ہے. کتنی جانیں لی جائیں گی اس جہیز کی وجہ سے. میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کا وقت, لیکن ایک واقعہ میں اور سناؤں گا اس جہیز کے تعلق سے. میر تقی میر کا بہت بڑا شاعر تھا, اور اس کی شاعری ایک موقع پر رک جاتی ہے. جہیز کی ڈیمانڈ, ایک لڑکی, اکلوتی لڑکی, کہا کہ اس لڑکے سے ہی شادی کروں گا. جہیز کی ڈیمانڈ آ گئی. لڑکی نے کہا ابو اتنا لمبا چوڑا جہیز نہیں, میں نے شادی کروں گی اس کے ساتھ. باپ نے اپنا گھر گروی رکھ دیا, بینک سے لون لے لیا, پیسہ کاغذ گھر کے بینک میں دے دیے, بینک سے پیسہ لے لیا, دکان بیچ دی.
باپ کی دکان پک گئی لیکن جہیز پورا نہیں ہو سکا، پھر گھر کو بھی گروی رکھ دیا لیکن جہیز پورا نہیں ہو سکا، بہرحال قرض لیا اور کسی طریقے سے شادی کر دی۔ لڑکی منع کرتی رہی کس درندے سے شادی نہ کرو جس کو آپ کی مال سے محبت ہے، بیٹی سے نہیں۔ کہا بیٹی اس گھر میں تم خوش رہو گی، اکیلی تو بیٹی ہو، مجھے کرنا کیا ہے، شادی کر لو۔ باپ نے زبردستی اسی جگہ وہ یہ سوچ کر رو رہی ہے کہ ابو یہ بینک کا قرض کیسے ادا کرو گے، یہ دکان جو بیچ دی ہے اور لوگوں کا قرض کیسے ادا کرو گے؟ اے ابو جان اتنا لمبا چوڑا قرض آپ نے اپنے سر پہ رکھ لیا میری محبت کے خاطر، میری جوانی آپ کے اوپر کتنی مصیبت بن گئی ہے۔ کہا بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرا باپ سب ادا کر دے گا۔ یہ لڑکی غم کا ایک طوفان لے کر ماروتی گاڑی میں بیٹھتی ہے، ودا ہوتی ہے، رخصت ہوتی ہے، پھول اور مالائیں پڑی ہوئی ہیں اس گاڑی کے اندر، 2 گھنٹے کے اندر سسرال پہنچتی ہے، رات کے 10 بجے ودا ہوتی ہے، 12 بجے سسرال پہنچتی ہے۔ 1 گھنٹے تک اس محلے کی علاقے کی لڑکیاں نشانے ستم بناتی رہیں، رات کے 2 بجے کمرہ خالی کر دیا گیا۔ شوہر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، سلام کرتا ہے، لیکن اس کی بیوی میر تقی میر کی بیٹی جواب نہیں دیتی۔ وہ چارپائی پر بیٹھا، میر تقی میر کی بیٹی کہتی ہے نیچے سو جاؤ۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا تم کو میرے مال سے محبت ہے، جاؤ مال نیچے رکھا ہوا ہے، شوق سے اس کے ساتھ سو جاؤ، اسی کو چومو چاٹو، جو کرنا ہے اسی کے ساتھ کرو، میں تمہاری کون ہوں؟ کہا میری پیاری بیوی آج کی رات حجتوں کی رات نہیں، بحث کی رات نہیں ہوتی، آج کی رات وہ رات ہے جس کی ہر نوجوان لڑکے لڑکی کو انتظار ہوتا ہے، آج کی رات تو بحث و مباحثے میں مت گزارو۔ اس نے سر سے اوڑھنی اتاری اور اس کو ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ اپنی باہوں میں لینا چاہا۔ لڑکی دردناک چیخ مارتی ہے، ہٹ جاؤ میرے قریب سے، ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ میرے جسم سے۔ اتنا کہا اور اس لڑکی کو چکر آئے، غشی آئی، زمین کے اوپر گری، بے ہوش ہوئی، اور جیسے ہی گری ویسے اس کی روح قفس عنصری سے پرواز ہو گئی، مر گئی۔ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی، محلے میں یہ خبر پہنچانا ضروری تھا میر تقی میر کو بھی کہ تمہاری بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ ایک قاصد بھیجا گیا گاڑی بک کر کے، وہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، میر تقی میر کی بیوی نکلی، کیا بات؟ کہا آپ کے ہسبینڈ کہاں ہیں، شوہر کہاں ہیں؟ نماز پڑھنے گئے ہیں۔ وہ مسجد کی طرف بھاگا، سلام پھیرا جا رہا تھا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ میر تقی میر ابھی دعا ہی مانگ رہے تھے، چہرے پہ انہوں نے ہاتھ پھیرا، اس لیے کہ وہ مسلکن اہل حدیث نہیں تھے میرے بھائیوں، انہوں نے دعا مانگی، چہرے پہ ہاتھ پھیرا، مسجد سے باہر نکلے۔ قاصد نے کہا چلیے آپ اور آپ کی بیوی دونوں کو چلنا ہوگا۔ کہا کیوں؟ فرمایا تمہاری بیٹی اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس کا انتقال ہو گیا، اٹیک پڑ گیا۔ میر تقی میر نے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا قاصد ہوش میں تو ہو؟ فرمایا میں بالکل ہوش میں ہوں، میری بیٹی آپ کی بیٹی مر گئی۔ ہاں میری بیٹی مری نہیں، میری بیٹی کو میرے داماد کی جہیز کی لسٹ کے صدمے نے مار ڈالا، میری بیٹی کو جہیز کے بوجھ نے مار ڈالا۔ اپنی بیوی کو خوشامد کرتا ہے، مناتا ہے، بیوی ہے کہ روتی روتے حال سے بے حال ہو گئی، بیچاری پریشان ہے، لیکن سمجھاتا ہے اور اس کو لے کے آتا ہے، گاڑی میں بیٹھتا ہے، بیوی سے کہتا ہے تم بیٹی کے گھر کے اندر جاؤ، سسرال کے اندر جاؤ، میں باہر ہوں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باہر، چادر بچھی، ہوش میں تو ہو؟ فرمایا میں بالکل ہوش میں ہوں، میری بیٹی آپ کی بیٹی مر گئی۔ ہاں میری بیٹی مری نہیں، میری بیٹی کو میرے داماد کی جہیز کی لسٹ کے صدمے نے مار ڈالا، میری بیٹی کو جہیز کے بوجھ نے مار ڈالا۔ اپنی بیوی کو خوشامد کرتا ہے، مناتا ہے، بیوی ہے کہ روتی روتے حال سے بے حال ہو گئی، بیچاری پریشان ہے، لیکن سمجھاتا ہے اور اس کو لے کے آتا ہے، گاڑی میں بیٹھتا ہے، بیوی سے کہتا ہے تم بیٹی کے گھر کے اندر جاؤ، سسرال کے اندر جاؤ، میں باہر ہوں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باہر، چادر بچھی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ دیکھیے ہوش و حواس کام نہیں کر رہا ہے۔ میر تقی میر کہتے تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، میری بیٹی دکھائی نہیں دے رہی ہے، کہاں ہے؟
کہا تھوڑی دیر صبر کرو ابھی نکلتی ہے. اس کو غسل دیا جا رہا ہے, ابھی اس کو قبرستان کی طرف لے کے جایا جائے گا. میر تقی میر ہاتھ باندھے بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد چارپائی باہر نکلی, سفید کفن پڑا ہوا تھا, ایک شخص سویا ہوا تھا, ایک لڑکی کی لاش تھی اور اس کے اوپر سفید کفن تھا. میر تقی میر ہنسنے لگے. لوگوں نے کہا یہی تمہاری بیٹی ہے؟ کیا بات کرتے ہو, یہ میری بیٹی ہے. میں نے تو لال رنگ کی ساڑی میں رخصت کیا تھا, میں نے تو لال رنگ کے جوڑے میں رخصت کیا تھا, یہ میری بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ یقین نہیں آتا. میر تقی میر صبر کرو, میں جانتا ہوں کہ تم ہوش میں نہیں ہو. میر تقی میر ذرا اپنی بیٹی کا آخری دیدار کر لو, چہرہ دیکھ لو. کیا بات کر رہے ہو, یہ میری بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ دیکھ تو لو. ایک آدمی نے چہرہ کھولا, آخری دیدار تو کر لو, ابھی قبر میں دفن کر دی جائے گی. میر تقی میر کی نظر بیٹی کے چہرے پر پڑی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, رونے لگے. ہاں یہ تو میری بیٹی ہے, میں نے تو کفن نہیں دیا تھا, میں نے تو کچھ نہیں, یہ چیز تو میں نے دی نہیں تھی, یہ میری بیٹی کے جسم پر کہاں سے آ گئی؟ میرا داماد کہاں ہے؟ بولا میں یہاں کھڑا ہوں. میرے داماد, تم نے تو لمبی چوڑی لسٹ دی تھی, اس لسٹ میں تو کفن نہیں لکھا ہوا تھا, یہ پھر کہاں سے آ گیا میری بیٹی کے جسم کے اوپر؟ اس کفن کو تم نے اور کیوں نہیں مانگ لیا؟ میں نے اتنی چیزیں گھر کو گروی رکھ کے دکان کو بیچ کے دی تو کفن بھی دے دیتا. کیا بات ہے, یہ تم دے کر کیا دکھانا چاہتے ہو؟ پھر اپنی بیٹی کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہا, اور یہ دردناک شعر پڑھے اور کہا آج کے بعد میری شاعری ختم, یہ میری زندگی کا آخری شعر ہے. اور میر تقی میر یہ شعر پڑھتا ہے, اب آیا ہے خیال آرام جائے سے نام مرادی میں, اب آیا ہے خیال آرام جائے سے نام مرادی میں, کفن دینا تجھے بھولا تھا میں اسباب شادی میں. اور میری بیٹی یہ ایک چیز کی ضرورت تھی کفن, جو میں بھول گیا. آئے میری بیٹی, کاش تیرے شوہر نے یہ بھی مانگ لیا ہوتا. آئے میرے داماد, ساری چیزیں تو رکھے اور کفن میری بیٹی کو دے, مجھ سے یہ لے اور تو کفن دے. میری بیٹی تیرے دیے ہوئے کفن میں دفن نہیں ہوگی. اتارو یہ کفن. اپنی چادر اتارتا ہے, اپنی بیٹی کے جسم کو چھپاتا ہے اور کفن اتار کے پھینک دیتا ہے. تو روح لینے والا, جان لینے والا, میری بیٹی کو کفن دے کر کیا جتانا چاہتا ہے؟ میری بیٹی تیرے قبرستان میں دفن نہیں ہوگی, میرے قبرستان میں دفن ہوگی. اور اپنی بیٹی کو لایا. لوگوں نے روکا, نہیں رک جاؤ, ایسا نہ کرو, یہ اچھی بات نہیں. آج میر تقی میر مضبوط ہو گیا, کہنے لگا خاموش رہو محلے والو, خاموش رہو شہر والو. اس وقت تم مر گئے تھے, آج سمجھا رہے ہو مجھے, اس وقت مر گئے تھے جب یہ لمبی چوڑی جہیز کی لسٹ دے رہا تھا. تب تم نے نہیں کہا تھا کہ اتنا لمبا چوڑا جہیز نہ مانگو. میر تقی میر کہاں سے دے گا؟ اس وقت تم نے اس کو نہیں سمجھایا. آج میں اپنی بیٹی کو اپنے قبرستان میں لے کے جا رہا ہوں تو تم مجھے روک رہے ہو. جان نہیں مانتا نہ تیری, نہ میں اپنے داماد کی, نہ تمہاری. جاؤ, کسی کی نہیں مانتا. اپنی بیٹی کو لایا اور اپنے قبرستان کے اندر دفن کر دیتا ہے. ابھی بھی آنکھیں نہیں کھل رہی ہے. یہ کون ختم کرے گا؟ میں نے مسجد نمرہ میں کہا تھا, آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں, اللہ کی قسم, شادیوں میں جو فضول خرچی اور جو لمبے چوڑے ڈیکوریشن اور جو لائٹنگ آپ کے یہاں ہوتی ہے, شرم سے ہم جیسے لوگ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام رکھتے ہیں. ہمارے انڈیا کے مسلمان اللہ کی قسم آپ سے 1,00,000 گنا بہتر ہیں اس معاملے میں. اللہ کی قسم, آپ کی یہاں کی عورتیں جو میک اپ کرتی ہیں, کعبے کے رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, ہم انڈیا کے اندر مسلمانی عورتیں اتنا میک اپ نہیں کرتی ہیں. میرے بھائیوں, ہمارے یہاں کی ہندو لڑکیاں اتنا میک اپ نہیں کرتی ہیں جتنا آپ یہاں مسلمان لڑکیاں کرتی ہیں. جاؤ, میں نے یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دی ہے, شرم کرو. تم اپنی بیٹی کو فاطمہ نہ بنا سکے, تم اپنی بیٹی کو زینب کی طرح نہ بنا سکے. وہ فاطمہ تھی, ایک ہمارا پردہ ہے. فاطمہ کہہ رہی ہے, آئے میرے شوہر, جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے رات میں لے جانا دفن کرنے کے لیے, دن کے اجالے میں نہیں. عشاء کے بعد میری لاش کو لے جانا, دن میں نہیں. اور حضرت علی کہتے, تم میری بیوی ہی نہیں, محمد رسول اللہ کی بیٹی بھی ہو, تمہاری یہ خواہش پوری کروں گا. لیکن یہ تو بتاؤ کہ دن میں کیوں نہ دفن کروں, رات میں کیوں دفن کروں؟ اپنے شوہر کا, یا تو نام لینے سے نکاح ٹوٹتے ہیں ہمارے بھائیوں کے. فرمایا علی, میں
چاہتی ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے کفن پہنایا جائے تو رات کے اندھیرے میں میرے جنازے کو نکالا جائے. میں محمد کی بیٹی ہوں, نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے. میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے. کفن پر بھی یہاں تو برقعے ایسے چلتے ہیں کہ 60 سال کی بڑھیا پہن لے اور چل دے تو لوگ کہیں کہ برقع اتنا خوبصورت ہے تو برقعے والی کیسی ہوگی. یہاں برقعے ایسے چلتے ہیں. ڈسکو ہمارے انڈیا میں آؤ ایک چلتا ڈسکو برقع. ڈسکو برقع جانتے ہو, سب چھپا ہے آنکھیں کھلی ہیں. یہ ڈاکو برقع, نگاہوں سے ڈاکہ مارا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے وہ ڈسکو برقع, ادھر بھی پھول ادھر بھی پھول. پتہ نہیں وہ سینے کی جگہ پر پھول کیوں بنائے جاتے ہیں, کیا دکھانا چاہتی ہے, کیا بتانا چاہتی ہے. میں نوجوان ہوں, جذبات میں بہک بھی سکتا ہوں, مجھے معاف کرنا میرے بھائیوں, کیونکہ اتنی اوریانیت جو انڈیا کے اندر ہے میرے بھائیوں, اس جذبات میں اگر کوئی ایسے جملے نکل جائیں تو مجھے معاف کرنا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان جملوں کو نکالوں. مجھے بتائیں کہ آخر ایسی جگہ پر کڑھائی کیوں ہوتی ہے. برقع پردے کے لیے ہوتا ہے یا نظریں اٹھا کر دیکھنے کے لیے ہوتا ہے. ان جگہوں پر پھول کیوں بنائے جاتے ہیں, کڑھائی کیا مقصد ہے اس کا. مسند احمد کی صحیح روایت موجود ہے. ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے, کہتی ہے اللہ کے نبی میری جلباب بہت نیچی ہے. آپ نے فرمایا نیچی ہونی چاہیے. فرمایا اللہ کے نبی زمین کی مٹی اڑاتی ہوئے جاتی ہے. فرمایا جلباب یعنی برقع اتنا ہی نیچے ہونا چاہیے. کہا اللہ کے نبی ہم مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں اتنی نیچی چادر پہن کر. فرمایا کہ چادر اتنی نیچی ہونی چاہیے کہ ٹخنے وغیرہ ڈھک جائیں, زمین کی مٹی اڑتی ہوئی جائے. فرمایا اللہ کے نبی کبھی کبھی راستے میں گندگی پڑی ہوئی ہوتی ہے, پیشاب اور پائخانہ پڑا ہوا ہوتا ہے. اے اللہ کے نبی کیا پیشاب و پائخانے کو دیکھ کر اپنی چادر اوپر کر لوں, تھوڑا سا اٹھا لوں اور پیشاب و پائخانے کو کراس کر کے آگے نکل جاؤں پھر نیچے کر لوں, کیا اتنی اجازت ہے؟ فرمایا اے بی بی بالکل نہیں, محترمہ بالکل نہیں, اے عورت بالکل نہیں. چادر زمین سے لٹک رہی ہے, زمین کی مٹی کو اڑاتی ہوئی جا رہی ہے تو جانے دو. پیشاب اور پائخانے کو دیکھ کر بھی چادر اوپر نہیں اٹھا سکتی ہو. فرمایا دائیں سے نکل جاؤ, بائیں سے نکل جاؤ. کہنے لگی دائیں بھی مرد ہوتے ہیں, بائیں بھی پرائے مرد ہوتے ہیں, پھر میں کیا کروں, اس گندگی کے اوپر سے نکلنا ضروری ہوتا ہے. چادر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. فرمایا نہیں, اپنی پنڈلیاں اپنی ایڑی کھولنے کی اجازت نہیں ہے, چادر نیچے ہی رہنے دے اور نکل جا. کہا اللہ کے نبی چادر گندی ہو جائے گی, پیشاب و پائخانہ لگ جائے گا. فرمایا لگ جانے دے. کہا اللہ کے نبی اسی چادر کو اوڑھ کر میں نماز پڑھتی ہوں, مسجد میں وہ اپنی آبا نہیں اتارتی ہوں. فرمایا اسی چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھ لے. کہا اللہ کے نبی جب پیشاب و پائخانہ لگ جائے گا تو اس چادر میں کیسے نماز ہوگی؟ فرمایا جب پیشاب و پائخانہ تیری چادر میں لگے گا تو تیری چادر تیری آبایا ناپاک ضرور ہو جائے گی, لیکن جب وہ زمین ہی پر لٹک کر چلے گی تو زمین پر رگڑ رگڑ کر اس کی پاک مٹی سے تیری ناپاکی زائل ہو جائے گی اور زمین پر پڑی ہوئی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی. یہ ہے ناپاکی کو دیکھ کر بھی ایڑیاں کھولنے کی اجازت نہیں ہے, پنڈلیاں کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہے. پیشاب و پائخانہ پڑا ہے, اس کے باوجود بھی ابایا کو اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. میرے بھائیوں کون سا پردہ پاکستان کی سرزمین پر دیکھ رہے ہیں؟ یہ محمد رسول اللہ کا پردہ تو نہیں ہے, یہ اسلامی پردہ تو نہیں ہے. معاشرے کے اندر کون کون چیزیں ہیں میرے بھائیوں, ایک زخم ہو تو اس کو بھروں. یہاں تو جہاں بھی اس طرح اٹھا کر آپریشن کرنا چاہو تو جسم کا ہر عضو پکارتا ہے کہ میں بیمار ہوں, میں بیمار ہوں, میں بیمار ہوں. میرے بھائیوں آج بیماریاں اس حد تک پہنچ چکی ہیں کہ اب اس قوم کے اندر سے حیا اور بقا کی امید رکھنا اب تو بیکار ہے, کیونکہ ہم اس تحلیل پر پہنچ چکے ہیں. میرے بھائیوں روح ہمارے اندر سے نکل چکی ہے, اسلام کی روح نکل چکی ہے. یہ ہے میرا 2.25 گھنٹے کا پروگرام. کل میرے 2 پروگرام ہیں, پرسوں بھی پروگرام ہیں, 2 جمعہ کا خطبہ بھی ہے اور شام کا پروگرام بھی ہے. یہ 2 پروگرام کرا کے آپ کے ان اہل حدیثوں نے میرا کچومر نکال لیا. بہرحال جو وقت ملا مجھے آپ کے درمیان, اللہ اس کو قبول فرمائے, ہماری بھی محنت کو قبول فرمائے, آپ کے سننے کو قبول فرمائے, ہمیں بھی عمل دے, آپ کو بھی عمل کی توفیق دے, اور اس رشتے سے جتنے لوگ جڑے ہوئے اللہ ان سب کو توفیق دے. معاشرے کی اصلاح ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بار اللہ ہم جمیع مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کے پلیٹ فارم پر قائم کر دے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.